بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر سے کچھ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں گھومتے ہوئے احجار الزیت مقام پر پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک سوار شخص کے پاس جمع ہیں جو بہت بری اور ناگوار آواز کے ساتھ چیخ رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ آدمی جو اپنی اونٹنی پر سوار ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں برائی کر رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے، سارے مجمع کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھے اور اس سوار سے کہا، اے فلاں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں تنقیص کر رہا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہونے والے شخص نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ زاہد فی دنیا یعنی دنیا سے بے رغبت نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ان سے نہیں بیائی تھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار نہیں رہے؟ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ قبلہ رخ ہو کر اس آدمی کے خلاف یوں بد دعا کرنے لگے، اے اللہ، اس آدمی نے تیرے ایک دوست کی شان میں گستاخی کی ہے۔ لوگوں کا یہ مجمع اس وقت تک واپس نہ لوٹے جب تک کہ تو ان لوگوں کو اپنی قدرت کا مشاہدہ نہ کرا دے۔ خدا کی قسم، ابھی لوگ واپس نہیں لوٹے تھے کہ جس اونٹنی پر وہ آدمی سوار تھا اس نے زوردار جھٹکا دیا اور اس کو نیچے پھینک دیا، جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا اور دماغ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ یہ واقعہ المستدرک للحاکم میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ معرکہ جاری تھا اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شوق شہادت میں آگے بڑھے اور میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے بغیر کسی تردد کے لڑنے لگے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ قریب تھا کہ قلعہ فتح ہو جائے، اچانک قلعہ کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا۔ اس گروہ کے ایک آدمی نے آپ رضی اللہ عنہ پر اس زور کا وار کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ عنہ نے چکھا، یا پھر اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے اس کو کھول دے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ایک شیر کی طرح پرانے دروازہ کی طرف جلدی سے دوڑے جو قلعہ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی طرح اپنے بچاؤ کا ذریعہ بنایا۔ جب تک لڑتے رہے وہ دروازہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہی میں رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس قلعہ کو فتح فرمایا تو پھر اس دروازہ کو پھینک دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا لشکر اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازہ کو جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا زمین سے اٹھائیں یا دروازہ کو الٹا دیں، مگر ہم نہ اٹھا سکے۔ یہ واقعہ البہیقی فی دلائل النبوہ اور البدایہ والنہایہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ صبح سویرے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے سارے کام کاج کرنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پیاری تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اناج لے کر اس کو چکی سے پیسنا شروع کیا، حتیٰ کہ ہاتھ میں ورم آ گئے اور گڑے پڑ گئے۔ پھر مشکیزہ اٹھایا اور اس میں پانی بھرنے لگی، حتیٰ کہ گردن میں نشان پڑ گئے۔ پھر جھاڑو لے کر گھر کا سارا کوڑا کرکٹ نکالنے لگی، حتیٰ کہ گرد و غبار سے آپ رضی اللہ عنہ کا دوپٹہ بھر گیا۔ پھر آگ پر ہانڈی چڑھائی اور اس میں پھونکنا شروع کیا اور لکڑیاں جلانے لگی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے کپڑے میلے ہو گئے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو شدید تکلیف لاحق ہوئی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ دوڑے ہوئے آئے
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم مانگ لو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادم کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا اور فرمایا، کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حیا و شرم سے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں۔ پھر گھر واپس آ گئیں۔ یہ واقعہ فضائل الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا، جو فقر و ذلت کا مارا ہوا تھا اور بدن بھی نہایت کمزور و نحیف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 10 سے سوال دراز کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی اماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان نے آپ رضی اللہ عنہ کو جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور کہنے لگے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ 6 درہم آٹے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی چیز کی بنسبت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا جو اس کے پاس ہیں۔ پھر فرمایا ان سے جا کر کہو کہ 6 کے 6 درہم بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے 6 کے 6 درہم بھیج دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 کے 6 درہم اس سائل کو دے دیے۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی مجلس سے اٹھے نہیں تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے پاس اونٹ تھا، وہ اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 140 درہم کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو یہیں باندھ دو، میں تجھے اس کی قیمت بعد میں دے دوں گا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، اونٹ باندھا اور جہاں سے آیا تھا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس کو بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ یہ اونٹ کتنے کا بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 200 درہم کا۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ اونٹ خرید لیا۔ اس نے اونٹ پکڑا اور 200 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 140 درہم اس آدمی کو دے دیے جس سے اونٹ خریدا تھا، اور باقی 60 درہم لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورۃ الانعام آیت نمبر 160، یعنی جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ یہ واقعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بازار کی طرف نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے لیے نیا کپڑا خریدنا چاہتے تھے۔ جب کپڑے کی دکان پر پہنچے تو کپڑا بیچنے والے سے کہا کہ مجھے 3 درہم کا کوئی کپڑا دکھاؤ۔ جب دکاندار نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اکرام کا اندیشہ ہوا، کیونکہ وہ امیر و حکمران تھے، اس لیے اس سے کپڑا نہیں خریدا اور دوسرے دکاندار کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا تو اس سے بھی نہیں خریدا۔ اس طرح ہوتے ہوئے آپ ایک چھوٹے لڑکے کے پاس پہنچے اور اس سے ایک کرتا 3 درہم کا خریدا۔ اس کو زیب تن فرمایا تو وہ گٹوں سے ٹخنوں تک تھا۔ جب دکاندار آیا تو کسی نے اس سے کہا کہ تیرے بیٹے نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو 3 درہم میں کپڑا فروخت کیا، بھلا امیر المومنین سے 2 درہم ہی لے لیے جاتے۔ دکاندار نے 1 درہم لیا اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس گیا اور عرض کیا، یا امیر المومنین،
یہ اپنا درہم لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر فرمایا کہ یہ درہم میرا تو نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین، جو کرتا آپ رضی اللہ عنہ نے خریدا ہے اس کی قیمت 2 درہم تھی، لیکن میرے بیٹے نے غلطی سے 3 درہم کا بیچ دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ مسکرائے اور فرمایا، آپ کے بیٹے نے یہ کرتا میری رضامندی سے مجھے بیچا ہے اور میں نے بھی اس کی رضامندی سے کپڑا خریدا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے اپنا درہم لیا اور واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ یہ واقعہ منتخب کنز الاعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک لوگوں کو پوشیدہ طور پر اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی اعزاء کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، مگر کھانا جوں کا توں باقی تھا، جیسے کسی نے چھوا تک نہ ہو، اور خوب سیر ہو کر پیا، مگر مشروب جوں کا توں باقی تھا، جیسے کسی نے مس بھی نہ کیا ہو۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں تمہاری طرف بطور خاص اور تمام لوگوں کی طرف بالعموم مبعوث ہوا ہوں۔ پھر وہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، تم میں سے کون اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور دوست بنے گا؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، سب پر خاموشی چھائی تھی، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ لیکن اس خاموشی کو ایک بچے نے یہ کہہ کر توڑ دیا، میں بنوں گا۔ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑے تھے۔ انہوں نے دوبارہ دہراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا بھائی اور دوست بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات دہرائی تو اس بار بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، فرمانے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی اور دوست بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار اپنی بات دہرائی تو اس بار بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی فرماتے رہے، میں آپ کا بھائی اور دوست بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا، جو کہ ان کے عمل پر خوشی کا اظہار تھا۔ یہ واقعہ بھی فضائل الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوسیدہ پرانی سی چٹائی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے تھے، کسی شدید مرض میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے گھر ہی میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے کمزوری کی حالت میں یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میرا وقت آ گیا ہے تو مجھے اس مرض سے راحت دیجیے، اور اگر ابھی دیر ہے تو میرے مرض کو دور کر دیجیے، اگر بطور آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تو نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا دوبارہ دہرائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا فرمائی، اللہم اشفی، اے اللہ اس کو شفا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد مجھے وہ تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر رسول پر اطمینان سے بیٹھے تھے، اور ابھی اہل مجلس آپ رضی اللہ عنہ کے واعظ و نصیحت سے فائدہ مند نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کپڑے کا کونا پکڑ کر کہنے لگے، اترو میرے والد کے منبر سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سر جھکاتے ہوئے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ واقعی تمہارے والد کی نشست گاہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے کہا، بخدا میں نے تو اس کو اس بات کا کہا نہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم
میں آپ رضی اللہ عنہ کو الزام نہیں دیتا۔ یہ واقعہ دلائل النبوہ اور تاریخ الخلفاء میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر تشریف لے گئے اور گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ دری اثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک ردائے مبارک میں چھپا لیا اور فرمایا، اے اللہ، اگر تو چاہے تو آنے والا شخص علی رضی اللہ عنہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے۔ لوگوں نے ان کو اس بات کی مبارک اور خوشخبری دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ یہ واقعہ مسند احمد اور فضائل الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی 100 واقعات کی سیریز میں آج کی یہ قسط ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔